لنا في كل أسبوع يحل بساحنا عيد، به لقلوبنا فرح وللأرواح تجديد. فيوم الجمعة الميمون بين الناس مشهود، وبيت الله يجمعنا، به للذكر ترديد. فتسبيح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع،
كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر إن الدين عند الله الإسلام बड़े ही काबिल इज़्ज़त और इफ्तिखार
سامعین و سامعات، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں اسلام کے چند محاسن اور خوبیوں کا ہم نے تذکرہ کیا تھا، اور اس میں ہم نے 17 محاسن اور 17 خوبیوں کا تذکرہ کیا۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے چند محاسن کا تذکرہ اس خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ 18ویں نمبر پر جو چیز ہے جسے اسلام کا حسن کہیے، اسلام کی خوبی کہیے، اسلام کا امتیاز کہیے، وہ کیا ہے کہ دین اسلام کے ساتھ وابستگی۔ دین اسلام اتنا خوبصورت دین ہے جو اس کے ساتھ اپنا تعلق استوار کر لیتا ہے، اور پھر دین کی معلومات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس قدر انسان کی وابستگی وہ دین اسلام کے ساتھ مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ یہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا امتیاز نہیں ہے۔ ایک شخص اسلام میں داخل ہو، کتاب و سنت اس کے رگ و ریشے میں آ جائیں، اور پھر آپ اسے کہیں کہ دین اسلام چھوڑ دو، ہم تمہیں یہ بھی دیں گے وہ بھی دیں گے، وہ کبھی بھی دین اسلام کا سودا نہیں کرے گا۔ اور دین اسلام کی یہ خوبی ہے، آپ جس قدر دین کے ساتھ تعلق بنائیں گے، اسلام اس قدر زیادہ بہترین انسان آپ کو بنائے گا۔ اگر اسے اس انداز کے ساتھ میں بیان کر دوں تو یہ بھی بڑا مناسب ہوگا کہ کائنات میں جو بھی خوبی پائی جا رہی ہے اس کے پیچھے اسلام ہے۔ اگر کوئی مغرب کی تہذیب کے ساتھ اس کو بہت اچھا سمجھتا ہے تو یاد رکھیے مغربی تہذیب نے بھی اسلام کے اصولوں کو اختیار کیا ہے، تبھی آپ اس کی مثالیں دیتے ہیں۔ انہوں نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھا ہے، اور وہ قوانین جو عمر رضی اللہ عنہ نے نافذ کیے تھے، پولیس کا انتظام اور فوج کا قیام، دیگر جو محکمے ہیں، یہ سارے کے سارے محکمے بنائے کس نے تھے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے۔ تو گویا آج مغرب بھی اوپر جا رہی ہے، ان کی تہذیب دنیا میں اپنا لوہا منوا رہی ہے، تو اس کے پیچھے بھی اسلام کے بتلائے ہوئے اصول و ضوابط مسلمانوں نے چھوڑ دیا، انہوں نے اختیار کر لیا۔ فرق صرف اتنا ہے۔ اور 19ویں بات یہ ہے کہ جتنے مستشرقین لوگ ہیں، دین کے مخالف جتنے لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے دین اسلام کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں۔ دین اسلام اور اس کا امتیاز، اسے وہ قبول کرتے ہیں۔ ماننا نہ ماننا یہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے، لیکن تسلیم بہرحال وہ ضرور کرتے ہیں کہ دنیا کائنات میں اگر کوئی بہترین دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ ایک پادری لکھتا ہے کہ افریقہ میں اسلام پھیل رہا ہے، اور اسلام کیوں نہ پھیلے، اس کے اندر بے پناہ خوبیاں ہیں۔ سخاوت کا تعلق دین اسلام کے ساتھ ہے، پاک دامنی کا تعلق دین اسلام کے ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دلیری، شجاعت اور بہادری، یہ ساری کی ساری صفات اگر کسی دین کے اندر یکجا ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ تو اگر افریقہ میں اسلام پھیل رہا ہے تو اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جسے ہم تسلیم نہ کر سکیں، چونکہ اسلام کے اندر خوبیاں ہی اتنی زیادہ ہیں، اس لیے ہمارے علاقے میں سارے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح ایک سابق فرانسیسی وزیر خارجہ لکھتا ہے کہ اسلام کی بنیاد بہت ٹھوس اور مضبوط ہے، اس کے ارکان بڑے مضبوط ہیں، لوگوں کو بلکہ کئی گروہوں کو اگر گرویدہ کرنے والا کوئی دین ہے پورے کرۂ ارض پر تو وہ دین اسلام ہے۔ اور ایک مستشرق لکھتا ہے کہ اہل اسلام ان کے پاس جو نعمت ہے سب سے بڑی ہے، لیکن آج مسلمان چونکہ دین اسلام سے انہوں نے انحراف کیا، دین کو پس پشت ڈالا، کتاب و سنت کو پیچھے کر دیا۔ مستشرق لکھتا ہے اسی بنا پر پوری دنیا پر اہل اسلام کا جو اخلاق ہے اس وقت وہ پراگندہ ہو چکا ہے۔ یہ تھوڑی سی تفصیل
آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جتنی مثالیں دیتے ہیں، میں فلاں ملک گیا بڑا ڈسپلن تھا، فلاں ملک گیا بڑے اچھے لوگ تھے، فلاں ملک کے لوگ بڑے امانت دار تھے، وہ سارے لوگ بھی جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ سارے کا سارا حسن اگر کوئی ہے تو وہ تمہارے دین اسلام کے اندر ہے۔ اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ مسلمان اگر اپنا پرانا سبق دہرا لیں، کتاب و سنت کو دوبارہ سے اپنے گلے کے ساتھ لگا لیں، تو پوری دنیا کی امامت اور سیادت اور قیادت وہ اہل اسلام کے ہاتھ ہوگی۔ اور 20ویں بات یہ ہے کہ اسلام ایسا دین ہے جو ہمیں تہمتوں سے بچاتا ہے، وعدوں کی پاسداری کا حکم دیتا ہے، بدعات، خرافات، کہانت، جادو، جوا بازی، شراب نوشی، منشیات، ہر قسم کی جو گراوٹ ہے اسلام ہمیں اس سے پاک صاف رہنے کا حکم دیتا ہے۔ امانتوں میں خیانت کرنا، وعدوں کی پاسداری نہ کرنا، اسلام نے سختی کے ساتھ اس کا نوٹس لیا، حتیٰ کہ پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 چیزیں جس کے اندر پائی جائیں وہ پکا ہی منافق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے خیانت کرتا ہے، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرتا ہے جھوٹی بات کرتا ہے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وعدہ کرتا ہے غداری کرتا ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب لڑائی کی نوبت آئے گالم گلوچ پر اتر آتا ہے۔ یہ 4 جو چیزیں ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے کے اندر جمع ہو جائیں وہ پکا ہی منافق ہے۔ اور اگر ایک خصلت کسی کے اندر جمع ہو، اس کے اندر نفاق کی خصلت موجود رہے گی جب تک وہ اس ایک خصلت کو چھوڑے گا نہیں۔ ایسا کوئی دین نہیں جو ہمیں اخلاق سکھائے، وعدوں کی پاسداری کا درس دے، امانت داری کا درس دے، گالم گلوچ سے اجتناب کا حکم دے۔ اگر وہ کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اور 21ویں نمبر پر ہمارا دین اسلام وہ دین ہے کہ جو انسان کو مصروف رکھتا ہے اور عمل کی راہیں کھولتا ہے۔ یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ لو بس جو مرضی پھر جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتے رہو، تم اللہ کے پسندیدہ ہو، نہیں۔ دین اسلام گویا یوں سمجھ لیں ہمیں 24 گھنٹوں کا وہ شیڈول بنا کر دیتا ہے کہ آپ نے کیسے صحیح معنوں میں اللہ رب العزت کی بندگی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عمل پسند ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم اٹھا کر اللہ نے کہا اس بات میں کوئی شک نہیں، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں۔ خسارے میں کون نہیں ہے؟ وہ لوگ جو ایمان لائے، دوسرے نمبر پر انہوں نے نیک اعمال کیے، اور تیسرے نمبر پر حق بات کی وصیت کی، اور چوتھے نمبر پر صبر کی تلقین کی۔ جو یہ کام کریں گے، 4 کام کریں گے، وہ انسان خسارے میں نہیں ہے، وہ سراسر فائدے کے اندر ہی ہے۔ عمل صالح، نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مقابلے کیا کرتے تھے۔ آج میرا اور آپ کا مقابلہ کس میں ہے؟ شہرت میں، مال میں، حسن میں، جوانی میں، باتوں میں، دیگر معاملات میں، جبکہ صحابہ کرام کا مقابلہ کس چیز میں ہوا کرتا تھا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اتنا مال خرچ کیا، میں نے اتنا کرنا ہے۔ فلاں صحابی رسول کا قرآن کے ساتھ اتنا تعلق ہے، میرا اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ فلاں صحابی کے پاس فلاں آیت کی تفسیر ہے، مجھے جا کر اسے سیکھ لینی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طرز عمل یہ تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اے پیغمبر ان سے کہو عمل کرو، کام کرو، اللہ تمہارے عمل کو دیکھے گا۔ اور آپ یہ بات تو جانتے ہیں کہ جو انسان فارغ بیٹھا ہو، کہتے ہیں جو فارغ کھوپڑی ہوتی ہے وہ شیطان کی آماجگاہ ہوتی ہے۔ ہمارا دین ایسا نہیں کہ جو کلمہ پڑھا کر ہمیں صرف گھر کے اندر بٹھا دے، عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کرو، بہترین لباس پہنو، بہترین کھانا پینا کھاؤ۔ دین اسلام یہ نہیں ہے۔ دین اسلام کیا کہتا ہے؟ عمل کرو، ان اعمال کی بدولت
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اور جنت میں جو بلندی درجات ہیں یہ نیک اعمال کے ساتھ ہوگی۔ اور اللہ رب العزت نے کہا وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی۔ ایک آدمی نے کلمہ پڑھا، صرف 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، باقی فارغ رہتا ہے۔ دوسرا وہ آدمی ہے جو باقی اوقات میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، خیر کے کام میں وہ اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے۔ تو کیا جنت میں دونوں کا درجہ ایک ہوگا؟ نہیں۔ جس کے عمل زیادہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو درجات بھی، اس کی بلندی عطا کرے گا۔ ایک شخص وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہوگا اور دوسرا کتنے درجات اس سے نیچے ہوگا۔ اس وقت وہ سمجھے گا کہ میں نے دنیا میں نیک اعمال کیے ہوتے، آج میرا مقام بھی وہ جس طرح صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ رہے ہیں، میرا گھر بھی وہاں ہوتا۔ لیکن یاد رکھیے وقت ابھی ہمارے پاس ہے۔ دین اسلام وہ دین ہے جو صرف سال بعد کا دین نہیں، 1 مہینے کا دین نہیں، 1 دن کا دین نہیں ہے، بلکہ یہ دین اسلام 24 گھنٹوں کا دین ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، ہمارا ایک ایک وقت، ایک ایک لحظہ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت، ایک ایک سیکنڈ وہ دین اسلام کے اندر صرف ہونا چاہیے۔ اور 22ویں بات یہ ہے، یہ دین خیر خواہی کا دین ہے۔ اللہ کی خیر خواہی کیا ہے؟ خالصتاً اس کی بندگی کی جائے، جو اللہ کے اسماء ہیں، جو اللہ کی صفات ہیں، اس میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں وہ کسی اور میں نہ بانٹے جائیں۔ عبادت کرنی ہے خالصتاً اللہ کے لیے، عمل کرنا ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں، منافقت آ جاتی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نصیحت، خیر خواہی کیا ہے؟ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا، کسی امام کی، کسی پیر کی، فقیر کی، کسی قطب کی، ابدال کی، مقتدی کی، امام کی، استاد کی، پیشوا کی بات نہیں۔ بات ماننی ہے، طریقہ اختیار کرنا ہے کس کا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حکمرانوں کے ساتھ نصیحت کیا ہے؟ خیر کے کاموں میں ان کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، اور جہاں وہ غلط ہوں اچھے انداز کے ساتھ نصیحت کی جائے۔ یہ حکمرانوں کی خیر خواہی ہے۔ عوام الناس کی خیر خواہی کیا ہے؟ انہیں تعلیم دی جائے، دین سکھایا جائے، ان کے ساتھ ہمدردی کی جائے اور ان کے ساتھ احسان والا رویہ اختیار کیا جائے۔ یاد رکھیے دین اسلام یہ سارے کا سارا خیر خواہی پر مبنی دین ہے۔ الدین النصیحہ، دین ہے ہی خیر خواہی۔ اور 23ویں بات یہ ہے، یہ دین اسلام سختی کا دین نہیں ہے، یہ نرمی کا دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی حکم ہماری طاقت سے بڑھ کر ہم پر فرض نہیں کیا۔ صحابہ کرام ایک بار گزر رہے ہیں، اونچی اونچی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم او کما قال، آپ نے کہا اپنے آپ پہ ترس کھاؤ، تم جس اللہ کا تذکرہ کر رہے ہو وہ بہرا نہیں، وہ گونگا نہیں ہے۔ تم سواریوں پر سوار ہو، اونٹ پر تم سوار ہو، جتنا تم سے اونٹ کی گردن دور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ اپنے آپ پہ ترس کھاؤ۔ یہ نہیں کہ انسان بہت زیادہ عمل کرے، ایک رات اٹھے وہ کہے جی میں 20 رکعت پڑھوں گا، اگلی رات 40 رکعتیں پڑھے، اس سے اگلی رات اٹھا ہی نہ جائے۔ دین ایسے کا دین نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ دین یہ ہے جتنا کام آپ کر سکتے ہیں بھلے تھوڑا بھی ہو، آپ اس پر عمل پیرا ہوں، وہ کام کریں۔ آپ تہجد کی 4 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے، 2 ہی پڑھ لیں۔ یہ دین اسلام نرمی کا دین ہے، یہ سختی کا دین نہیں ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ ایسے تھے صحابہ کرام جنہوں نے بہت زیادہ سختی اختیار کر لی۔ کسی نے کہا کہ میں روزہ ہی رکھوں گا، کبھی روزہ چھوڑوں گا ہی نہیں۔ کسی نے کہا میں ساری رات عبادت ہی کروں گا، سوؤں گا نہیں۔ کسی نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، اپنا سارا وہ جوانی، ساری زندگی دین کے لیے وقف کر دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا تھا۔ آپ نے کہا دین سخت نہیں ہے، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، تہجد پڑھتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں شادیاں بھی کرتا ہوں۔ دین اسلام
اس کے اندر سختی نہیں ہے۔ اور 24ویں بات یہ ہے، دین اسلام میں جو فضیلت کا معیار ہے وہ رنگ، قوم، برادری، نسل، ذات پات نہیں ہے۔ یہ ساری جہالت ہے آج بھی۔ میں فلاں ذات کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں، میرا رنگ ایسا ہے، میرے پاس مال ایسا ہے، میری کوٹھی بنگلہ ایسا ہے، نہیں۔ دین اسلام کے اندر جو فضیلت کا معیار کیا ہے وہ ہے تقوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی برتری نہیں، کسی عجمی کو عربی پر کوئی برتری نہیں، کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، سرخ کو سیاہ پر، سیاہ کو سرخ پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کس چیز کو دیکھتا ہے؟ تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ اللہ سے کون ڈرتا ہے؟ یہ معیار ہے، اور اس کا مظہر یہ آپ کے سامنے ہے۔ ابھی ہم نماز پڑھیں گے خطبہ جمعہ کے بعد، اس نماز میں آپ دیکھ لیجئے گا سارے قدم کے ساتھ قدم ملا کے کھڑے ہوں گے، کندھوں کے ساتھ کندھے ملا کر کھڑے ہوں گے۔ کوئی امیر فقیر کا فرق نہیں، کوئی ذات پات کا، کوئی رنگ و نسل کا کوئی فرق نہیں، یہ سارے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے گھر کے اندر کھڑے ہو گئے۔ یہ اس کا خوبصورت مظہر ہے۔ اور 25ویں نمبر پر دین اسلام، یہ خوبصورت دین ہے۔ یہ بری باتوں سے اسلام انسانوں کو منع کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام، تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں یہ آپس میں حرام ہیں۔ کوئی کسی کی بے عزتی نہیں کر سکتا، کوئی کسی کا خون نہیں بہا سکتا، کوئی کسی کا مال نہیں چھین سکتا۔ یہ ساری برائیاں ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے ان برائیوں سے ہم سب کو روک دیا ہے، منع کر دیا ہے۔ بلکہ ساتھ کیا کہا؟ تدرون ما المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، وہ مفلس ہے، کنگال ہے، دیوالیہ ہے؟ کہا نہیں۔ میری امت کا مفلس کون ہے؟ کل قیامت کے دن آئے گا بہت بڑی بڑی نیکیوں کے ساتھ، لیکن اس پر ظلم کی ہے، اس کو تھپڑ مارا ہے، اس کی بے عزتی کی ہے، اس کو گالی دی ہے۔ اللہ رب العزت اس نیک آدمی کی نیکیاں ان لوگوں میں بانٹے گا، تقسیم کرے گا، حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور ابھی حقدار باقی ہوں گے، جن پر ظلم و زیادتی کی تھی ابھی باقی ہوں گے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں پھر ان لوگوں کے گناہ پکڑ کر اس کے کندھے کے اوپر رکھے جائیں گے، حتیٰ کہ یہ نیک آدمی پھر پاپی بن جائے گا، گناہ گار بن جائے گا، اور اسے پھر گھسیٹ کر جہنم کے گڑھے کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ یہ دین اسلام ہے، دین اسلام کا حسن ہے۔ کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرنی، چوری چکاری نہیں کرنی، کسی پر ناجائز ہاتھ نہیں اٹھانا، دست درازی نہیں کرنی۔ اور آج ہمارا مشغلہ یہ ہے، العیاذ باللہ۔ اور 26ویں بات یہ ہے، یہ دین اسلام اتنا خوبصورت دین ہے، اس کے اوپر ثابت قدمی اختیار کی جائے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر استقامت ڈٹے رہتے ہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھتے، خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا وہ اقرار کر لیتے ہیں، اس کی ربوبیت الوہیت کو پہچان لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کل قیامت کے دن کوئی خوف، کوئی ملال، کوئی غم نہیں ان پر ہوگا۔ دین اسلام میں جو ثابت قدمی ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اس کا ایک تعلق تو حقوق اللہ کے ساتھ ہے، اور یاد رکھیے دوسرا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں جھگڑا نہ کیا کرو، اس کے ساتھ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور دشمن تمہارے اوپر پھر غالب آ جائے گا۔ دین اسلام پر ثابت قدمی، ایک اللہ کو ماننا ہے تو بس ایک، اور آپس میں اتفاق اور اتحاد قائم کرنا ہے تاکہ کوئی اور
جس طرح بھوکا دسترخوان پر ٹوٹتا ہے، اس طرح کوئی دشمن تمہارے اوپر مسلط نہ ہو جائے۔ یہ ثابت قدمی بھی چاہیے۔ اور 27ویں نمبر پر دین اسلام کا حسن یہ ہے، خوبی یہ ہے کہ دین اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام کا ایک ایک آپ حکم دیکھ لیں، کوئی حکم بھی فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ شروع سے لے کر آخر تک تمام احکام اسلام کے دیکھ لیں، سارے کے سارے احکام وہ انسان کی فطرت کے عین مطابق ہیں۔ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس انسان نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے وہ خالق ہی جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا۔ ایک آدمی ایک مشین بناتا ہے، اس کے اندر کون کون سے پارٹس لگے ہیں، وہ خراب ہو جائے کیسے صحیح کریں گے، ظاہر ہے یہ وہی کمپنی آپ کو بتا سکے گی جس نے اس مشین کو کریٹ کیا۔ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے، باقی تمام ادیان وہ فطرت کے خلاف ہو سکتے ہیں، لیکن دین اسلام عین فطرت کے مطابق۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جو دین اسلام پر عمل پیرا نہیں ہوتا وہ حقیقت میں انسان کہلانے کا حقدار بھی نہیں ہے، اور دین اسلام پر جو عمل کر لیتا ہے وہ مسلمان تو بنتا ہی بنتا ہے، صحیح معنوں میں در حقیقت وہ انسان بنتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، 28واں حسن یہ ہے کہ دین اسلام نے وراثت کا قانون یہ نافذ کیا ہے۔ ایک انسان جب فوت ہو جاتا ہے، اس کے جو ورثاء ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کے ماں باپ ہیں، یا جو بھی اس کے ورثاء ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوبی رکھی ہے دین اسلام میں کہ وہ مال کی وجہ سے کوئی جھگڑے پیدا نہ ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ وارث سارے کے سارے بنا دیے ہیں۔ قرآن میں سورۃ النساء میں بیان کر دیے ہیں کون سا وارث بنے گا، کون سا نہیں بنے گا، کس کو کتنا حصہ ملے گا، کس کو کیا نہیں ملے گا، ساری تفاصیل اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کر دی ہے۔ اب دو گھرانے، ایک وہ خاندان ہے، وہ گھرانہ ہے جو اس حکم پر عمل پیرا ہوتا ہے، ان کے ہاں کوئی اختلاف نہیں، اور ایک وہ ہے جو صحیح معنوں میں وراثت کی تقسیم نہیں کرتا، اللہ کے قانون کے مطابق تقسیم نہیں کرتا، وہاں لڑائیاں جھگڑے فتنہ فساد ہے۔ تو یہ اسلام کا حسن ہے، اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام مرنے سے پہلے بھی ہماری زندگی میں بھی ہمارا خیر خواہ اور ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارا خیر خواہ ہے۔ اور 29ویں نمبر پر دین اسلام کی یہ خوبی ہے، احسان کا حکم دیتا ہے، نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے جس کا جو حق ہے آپ وہ ادا کریں، اس کو احسان نہیں کہتے۔ احسان اس سے اوپر والا درجہ ہے۔ کسی کا حق بنتا تھا، مثال آپ نے گھر پہ مزدور رکھا، اس کا حق بنتا تھا آپ 5000 روپیہ اس کو مزدوری دیں، لیکن آپ نے 5 کی بجائے 6، 7، 8، 10,000 اس کو دیا، تو آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ احسان کیا۔ ہمارے ہاں لوگ احسان کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن پھر احسان جتلاتے بھی ہیں، یہ غلط ہے۔ احسان کر کے، نیکی کر کے بلا دینا چاہیے۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی دین احسان کا حکم نہیں دیتا، احسان کا درس نہیں دیتا۔ آپ کسی کافر کو دیکھ لیں، اگر وہ احسان کر بھی رہا ہوگا، اس نے یہ احسان آپ کے اسلام سے سیکھا ہوگا، کیونکہ ظاہری فائدے بھی ہیں اس کے، وہ ظاہری فائدے سمیٹنے کے لیے آپ کے دین پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے دین اسلام نے احسان کا حکم دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ صحابہ ایسے تھے جن کا تعلق دیہات کے ساتھ تھا، کچھ صحابہ ایسے تھے جو شہری تھے، شہر کے اندر رہتے تھے۔ اب جو شہر کے اندر رہنے والے صحابہ تھے، ان کی جائیداد، ان کی زمینیں وہ دیہاتوں کے اندر بہت زیادہ تھی۔ آپ نے احسان کا درس دیا، صحابہ کو کہا جس کے پاس زمین ہے اور وہ اس کے کام کاج سے باہر ہے، وہ اس کو استعمال نہیں کر رہا، اسے چاہیے زمین اپنے دیہاتی اس بھائی کو دے دے جس کے پاس زمین نہیں ہے، کم از کم وہ اس کو کاشت کرے گا اور کھیت ہوگی اور اس کے ساتھ غلہ آئے گا، لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا جس کے پاس 2 سواریاں ہیں، 1 سواری اپنے اس بھائی کو دے دے جس کے پاس نہیں ہے،
ایسا دین آپ تلاش کریں، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک آپ کو ایسا دین نہیں ملے گا جتنا خوبصورت دین اسلام اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، دین اسلام اس کے اندر مجلس شورا کا قیام ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور پیغمبر علیہ السلام سے کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ نبی اپنی جگہ پہ، لیکن جب بھی کوئی کام کریں اپنے صحابہ سے مشورہ لیا کریں۔ آپ جانتے ہیں مشورے کے اندر بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کوئی کام کرنا چاہے وہ ایک آدمی کی سوچ ہوتی ہے، جب وہ اپنے 5 بھائیوں سے 10 دوستوں سے مشورہ کر لیتا ہے تو وہ صحیح فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں دین اسلام وہ دین ہے جس نے صرف ہمیں عبادات نہیں بلکہ ہمارے حقوق، ہمارے واجبات، ہمارے معاملات، زندگی گزارنے کا ایک ایک طریقہ دین اسلام نے آپ کو سکھا دیا ہے۔ اور 31ویں نمبر پر دین اسلام نے ہمیں رہبانیت سے منع کیا ہے۔ یہ رہبانیت عیسائیوں نے اختیار کی۔ اللہ نے کہا ہم نے عیسائیوں پر اس کو لکھا نہیں تھا، خود سے اختیار کر لی انہوں نے۔ رہبانیت کیا ہوتی ہے؟ رہبانیت یہ ہے کہ انسان تسبیح پکڑے اور لوگوں سے الگ تھلگ ہو جائے اور اللہ اللہ شروع کر دے۔ آج بھی کتنے مسلمان جو قلندر پیر فقیر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر اپنی ایک کٹیا بنائی ہوتی ہے، وہاں بیٹھ کر وہ اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کتنا ولی آدمی، دیکھو اس نے تو، یہ تو کبھی بازار نہیں گیا، اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ برا وہ آدمی ہے، اچھا آدمی نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام بازار جاتے تھے، آپ لوگوں کے ساتھ میل جول کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ کا تھا۔ کیا یہ صوفی لوگ پیغمبر سے بھی آگے بڑھ گئے؟ یہ تصوف اسلام نہیں ہے، یاد رکھیں۔ تصوف اسلام نہیں بلکہ اسلام کے مقابلے میں ایک الگ دین ہے۔ یہ تصوف اسلام کے اندر نہیں ہے۔ صوفی صاحب فلاں فلاں یہ سارے غلط لفظ ہیں، یہ ہمارے مسلمانوں کے نہیں ہیں۔ یہ ابن العربی اور اس کی سوچ رکھنے والے گندے لوگ پیدا ہو گئے تھے جنہوں نے یہ تصوف کا نظریہ مسلمانوں کو دیا۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے سب کے ساتھ رہو۔ آپ پر کوئی ظلم ہوتا ہے صبر کرو، کسی کو غلط کام کے اندر مبتلا دیکھتے ہو اس کو نیکی کی تلقین کرو، برائی سے منع کرو، تاکہ سب لوگ مل کر اللہ والے بنو۔ یہ کیا ہوا تم الگ تھلگ ایک ہو کر اللہ اللہ کرتے رہو، باقی سارے لوگ غلط کاموں میں پڑتے رہیں۔ بہترین باپ وہ ہوتا ہے جو گھر کے اندر رہتا ہے، اولاد کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے اور اولاد کے ساتھ دستے شفقت والا معاملہ کرتا ہے۔ اور اگر وہ والد ہو جو گھر آئے اپنا الگ کمرہ رکھا ہوا ہے، وہ صرف وہاں آئے وہاں سے باہر جائے، اولاد کی کوئی فکر نہیں، نہ تعلیم کی نہ تربیت کی، تو ایسے باپ کو کون اچھا باپ کہے گا؟ یہی معاملہ دین کے اندر بھی ہے۔ اور 32ویں بات یہ ہے، اسلام علوم و فنون ہمیں سکھاتا ہے اور اس کی ترغیب دیتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام کہتا ہے کہ صرف قرآن حدیث پڑھو اور کچھ نہ پڑھو۔ نہیں عزیز بھائی، علم وحی الہی ہے، کتاب و سنت ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ علوم و فنون جن کا قرآن و حدیث کے ساتھ تعلق ہے، اسلام کہتا ہے وہ بھی سیکھو۔ مثال کے طور پر اللہ نے قرآن میں کہا جہاد کرو، بے شمار آیات ہیں۔ اب جہاد جو ہے مختلف ادوار میں اس کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں۔ آج تیر تلوار کے ساتھ آپ جہاد نہیں کر سکتے، آپ کو جدید اسلحہ سیکھنا ہوگا۔ جدید اسلحہ کو سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے جتنے علوم و فنون سیکھنے ضروری ہیں وہ سیکھنے چاہیے۔ لوگ اس سے پیچھے ہٹ گئے، لوگوں کو پیچھے ہٹا دیا، اس بنا پر ہم بہت زیادہ آگے نکلنے سے پیچھے رہ گئے۔ وگرنہ آپ یہ سائنسدان دیکھ لیں، اور شروع والے جو سائنسدان تھے آپ دیکھ لیں وہ سارے مسلمان تھے۔ دنیا کے اندر یہ میرا دعویٰ ہے، جتنی ٹیکنالوجی ہے اس کے پیچھے اسلام ہے اور مسلمان لوگ بیٹھے ہیں۔ آج آپ ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں، کمپیوٹر کا استعمال ہے، لیپ ٹاپ کا ہے، موبائل کا ہے، تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، یہ سب سے پہلے ایجاد کس نے کیا تھا؟ مسلمان نے کیا تھا۔ بعد میں صوفی منش لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے کہا نہیں بس مسجد میں آؤ جو اللہ اللہ کرو، بس قرآن کی بات، حدیث کی بات، اور کچھ بھی نہ جانو۔
اس کے ساتھ یہ لوگ پھر پیچھے ہٹ گئے. یہ سارے علوم و فنون قرآن حدیث سے باہر نہیں ہے. عبرانی زبان میں آپ کو خط آتے تھے. عبرانی زبان پڑھنا صحابہ کرام میں سے کوئی بھی نہیں پڑھ سکتے تھے. نبی علیہ السلام نے پھر ایک صحابی کی ذمہ داری لگی, کہا یہ زبان سیکھو. انہوں نے چند دن لگا کر عبرانی زبان سیکھی, اس میں تفقہ حاصل کیا, مہارت حاصل کی. پھر جتنے خطوط آتے تھے عبرانی زبان میں نبی علیہ السلام کو پڑھ کر بتلاتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خط کا جواب بھی لکھتے. تو علوم و فنون کا اسلام انکار نہیں کرتا. ہاں, اگر کوئی علوم و فنون میں پڑ جائے, کتاب و سنت کو چھوڑ دے, ایسا انسان برا آدمی ہے. یہ اسلام کے چند محاسن ہیں جن کا ہم نے تذکرہ کیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے 32 محاسن ذکر کیے تو اسلام کی خوبیاں صرف اتنی ہیں. نہیں, یہ دین چونکہ من جانب اللہ ہے, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اس کے اندر خوبیاں اور محاسن چھپے ہوئے ہیں. اگر میرے علم میں نہیں, آپ کی دسترس میں نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے اندر اتنی خوبیاں نہیں. یہ دین اللہ کی طرف سے ہے اور یہ خوبیوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.